ہرگز اپنے مرشد خانے پہ آ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے اوہو حضرت صاحب تو ہیں کوئی نہیں، ملاقات نہیں ہو سکی. حضرت صاحب ہوں ماشاءاللہ، حضرت صاحب نہ ہوں خدا کی قسم حضرت صاحب کے آستانے پہ بیٹھ کے سانس لینا بھی فیض ہے، اپنے پیر بھائیوں کے پاس بیٹھنا بھی فیض ہے، وہاں پر پانی پینا بھی فیض ہے، اور لنگر کھانا بھی فیض ہے، وہاں پر وضو کرنا اور نفل پڑھنا بھی فیض ہے. میرے استاد فرماتے تھے کہ وہ تو 10 گنا فرماتے تھے، بہرحال ان کا اپنا ایک ذوق تھا. میں چونکہ ہم بات ذرا تحقیق سے زیادہ کرتے ہیں، آج کل ماحول ایسا ہے، تو میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ حرم کعبہ مکہ شریف کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، ایسا ہے کہ نہیں؟ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. اور مدینہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے. تو یہ تو نس میں آ گیا. تو کیا سمجھتے ہو؟ سبق تو مل گیا نا کہ متبرک مقامات کے اوپر فیض زیادہ ہوتا ہے. تم اپنے گھر میں یا اپنے محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھو گے، کسی اللہ والے کے آستان پہ جا کر نماز پڑھو گے، اس کے اندر یقیناً فیض زیادہ ہوگا. البتہ اس پہ نص کوئی نہیں کہ ہم اس کو اتنے گنا کہہ سکیں. ایک حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم المرء يؤتى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ خاموش رہتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتا، اور دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، اپنے من میں گم ہے اور اپنے خیال سے بیٹھا ہوا ہے، تو خاموش رہتا ہے. قلت منطق اس کے پاس، یعنی منطق کہتے ہیں گفتگو کو، گفتگو تھوڑی کرتا ہے، باتیں قلیل کرتا ہے، لیکن دنیا کی طرف دھیان نہیں ہے. فاقتربوا منہ، اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو. اب اس کے پاس بیٹھنے کا سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بھیج رہے ہیں جو چپ رہتا ہے. اب بولے تو ہم کچھ سمجھیں، لیکن میرے بھائی جو زبان سے بول کر فیض دیتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، اور جو چپ کر کے فیض سینے میں انڈیل دیتا ہے اور جو نگاہ سے فیض دیتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. تو یہ صحبت کے بارے میں نے بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی بندے نے آ کے کہا کہ آپ کا اونٹ گم ہو گیا ہے. وہ جو باہر بٹھا کے آئے تھے نا، وہ کہیں اٹھ کے چلا گیا ہے. تو وہ گئے، اونٹ کو جا کے تلاش کیا. وہ بمشکل مل تو گیا، لیکن اللہ کی قسم بعد میں پچھتاتے تھے کہ میں ایک اونٹ کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سے اٹھ کے کیوں گیا. یہ صحبتیں، رفاقتیں اور پاس آ کے بیٹھنا، یہ اس قدر فیض یاب کرتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں فیض یاب ہونے کا اس سے اچھا راستہ اور کوئی نہیں ہے. صحبت صالحین. ایک نوجوان صحابی تھے، مشکات وغیرہ میں حدیث ہے، وہ صبح آتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاتے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے. تو ان کا بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، حضور میرا بھائی کماتا کچھ نہیں، میں اکیلا کما کے تھک گیا ہوں اور یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، صبح آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، شام کو اٹھ کے چلا جاتا ہے، مہربانی فرمائیں اسے کچھ سمجھائیں، یہ گھر جائے کمائے کچھ ہمیں دے. اب دیکھیے وہ وہاں جا کے کیا کرتا تھا، چپ کر کے بیٹھے رہتا تھا، یا کوئی گفتگو ہوتی تو اس کو سن لیتا تھا، علم کی بات ہوتی اسے یاد کر لیتا، اور خاموشی کا موقع ہوتا تو اپنے سینے کے اندر فیوز کے انوارات سمیٹ لیتا. ظاہر ہے یا علم باطن ہے یا علم ظاہر ہے. وہ ظاہری علم بولنے سے ان کو مل جاتا تھا اور باطنی علم اس صحبت میں ان کو مل جاتا تھا. یہ دونوں قسم کے علم صوفیاء کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہوتے ہیں.